السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، مسلک اعلیٰ حضرت سے تعلق رکھنے والے، مسلک رضاخانیت اور بریلویت سے تعلق رکھنے والے ایک بہت معروف و مشہور عالم دین نے بریلوی مسلک کو چھوڑ دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے مسلک کو انہوں نے خیر آباد کہہ دیا، چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ احمد نقشبندی کی ویڈیو دیکھیے، اس کی باتیں سنیے، اس کے بعد ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، کیونکہ میں ہمارے ایک عالم دین حیدرآباد کے، جن کا کچھ سال قبل جامعہ نظامیہ سے بھی تعلق تھا، اور سلسلے نقشبندیہ کے عظیم بزرگ حضرت شیخ طریقت رہبر شریعت سید انوار اللہ شاہ نقشبندی قادری مجددی علیہ رحمت و رضوان کی خدمت کا بھی ان کو شرف نصیب ہوا تھا، اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کی سب سے بڑی عظیم یونیورسٹی جامعہ نظامیہ کے جو ہے نائب مفتی کے منصب پر فائز ہونے کا بھی ان کو شرف نصیب ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کا کیا ان پر قہر و جلال ہے نہیں معلوم، اللہ نے یہ ساری نعمت ان سے چھین لی، اور اتنے محبوب ترین وطن سے اللہ رب العزت نے ان کو امریکہ کے لیے منتخب کیا تاکہ وہاں جا کر یہ دین کی خدمت کریں، لیکن وہاں جو لوگ انہیں لے گئے تھے وہ بیچاروں کے ساتھ بھی ان کے تعلقات خراب ہو گئے، اور ان لوگوں نے وہاں سے بھی ان کو ڈیپورٹ کر دیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، قابلیت کے بعد بھی، لیاقت و صلاحیت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ان کو نصیب نہیں ہوا، اور آج افسوس اس بات کا ہے کہ جا کے آپ جو ہے بد عقیدوں کے گود میں سلسلہ نقشبندیہ کی آڑ لے کے بد عقیدوں کے گود میں بیٹھ گئے، اور وہ بھی اپنے اتنے عظیم ترین محبوب ترین ملک کو چھوڑ کر آپ پڑوسی ملک میں جا کے وہاں کے فتنے باز عجیب و غریب مسائل ہے وہ ملک کے، ہر دن ایک نیا دین کے اندر وہاں سے فتنہ پیدا ہوتا ہے، اور ان فتنے بازوں کے گود میں جا کر آپ بیٹھ گئے۔ بڑے تعجب کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، اور پھر آپ اس پر فخر بھی کر رہے ہیں، اس کو تحدیث نعمت بھی سمجھ رہے ہیں، اور آپ ان کو ولی بھی کہہ رہے ہیں جن کے پاس جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ آپ کے خود کے بارے میں وہاں کھڑے ہو کر وہ صاحب یہ اعلان کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے 20 سال جامعہ نظامیہ میں نائب مفتی رہے ہیں۔ کتنی بڑی جھوٹ ہے، خلافت کی مجلس میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور جھوٹ کے ساتھ خلافت دی جا رہی ہے، اور یہ بولا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے امریکہ میں ایسی خدمات کرتے ہیں، جبکہ آپ وہاں پر سلفیوں کی مسجد میں آپ کی خدمات ہیں، سلفیوں سے آپ کے وہاں پر گہرے تعلقات ہیں، اور آپ کو سہرایا جا رہا ہے، اور آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے آگے جو ہے ان کے خدموں میں بیٹھ رہے ہیں، جبکہ آپ کو جامعہ نظامیہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پر قائم کیا گیا، اور امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان جیسی عظیم المرتبت شخصیت، استاذ السلاطین نے جس کو قائم کیا، جن کا پوری دنیا میں ان کے وقت میں کوئی ثانی نہیں تھا، ویسی عظیم ہستی کی جامعہ میں آپ کو جو ہے خدمت کا موقع ملا، جس جامعہ نظامیہ کے قائم ہوئے تقریباً 150 سال سے زائد ہو گئے ہیں، وقت گزر گیا ہے، جس کا آج پوری دنیا کے اندر کوئی ثانی نہیں ہے، ویسی جامعات میں آپ کو دارالافتاء میں مفتی عظیم الدین صاحب قبلہ کون ہے؟ مفتی اعظم ہندوستان جامعہ نظامیہ کے ایک عظیم مفتی جن کا کوئی ثانی نہیں ہے، ویسے عظیم مفتی کے ساتھ آپ کو جو ہے نائب مفتی ہونے کا شرف ملا۔ اس سے بڑی سعادت مندی آپ کے لیے اور کیا تھی، جو آپ جا کے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے ان کے خدموں میں بیٹھ رہے ہیں، جبکہ آپ کو اتنی بڑی منصب پہ یہاں پر بٹھایا گیا تھا۔ بڑا تعجب ہوا آپ کا یہ معاملہ دیکھ کر، مجھے بہت افسوس ہوا، اور میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سوچنے پہ مجبور ہو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے مگر ہدایت نہیں دیتا، یہ بھی اللہ کی شان ہے۔ تو علم ملنا کمال نہیں ہے، ہدایت کا ملنا کمال ہے، جو ہمارے بزرگ بولا کرتے تھے، وہ بات آپ کے اوپر کوئی مکمل طور پہ صادر آ چکی ہے۔ اتنے بڑے بڑے عظیم المرتبت شخصیتوں کی صحبتوں میں آپ رہے، شیخ الجامعہ جیسی عظیم المرتبت شخصیت کی صحبت آپ کو نصیب ہوئی، مفتی عظیم الدین صاحب قبلہ مفتی اعظم ہندوستان کی صحبت آپ کو نصیب ہوئی، مفتی عبدالقدوس صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں کا سامنے آپ نے ذان و ادب طے کیے، ولی اللہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں کے سامنے آپ بیٹھے، شیخ الحدیث جیسی شخصیتوں کا آپ نے جھوٹا پیا، انوار اللہ میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیوں کی خدمت کا آپ کو شرف ملا، اس کے باوجود بھی آپ کے بارے میں یہ بولا جا رہا ہے کہ آپ کو تسکین قلب کہیں بھی نصیب نہیں ہوا۔ تو میں سوچنے پہ مجبور ہوں، اگر آپ کا قلب اتنا خطرناک کیسا ہے جو اتنی بڑی بڑی ہستیوں کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد بھی اس کو تسکین نصیب نہیں ہوا؟ آخر اتنا ایسا کیسا قلب ہے آپ کا جو آپ کو اتنے پیارے ملک میں جو اولیاء اللہ کا مرکز ہے، مدینۃ الاولیاء ہے، وہ خانقاہ صابریہ خانقاہ جس کو جامعہ نظامیہ کہا جاتا ہے، جس کو رسول اللہ کے حکم پہ قائم کیا گیا، ایسی جامعہ میں آپ کو سکون نہیں ملا،
آپ کے خلق کو تسکین نہیں ملی، اور آپ وہ بھی بدعقیدوں کے بیچ میں، وہ بھی ایسے پیر صاحب جن کے اوپر آپ یوٹیوب اٹھا کر دیکھیے، کئی ان کے اوپر تہمتیں لگی ہوئی ہیں، ان کے اوپر الزام لگے ہوئے ہیں، ان کے اوپر جو ہے کئی قسم کی جو ہے گفتگو ہوئی ہے، خود ان کے خلفاء ان کا نام ان کی اپنی سرپرستی سے نام نکال دیے، آپ ان کے گود میں جا کے بیٹھ رہے ہیں اور آپ کو وہاں سکون مل رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کو آپ کے دل کے بارے میں سوچو تو مجھے تعجب ہو رہا ہے، اللہ نے آپ کا ایسا کیسا دل بنایا ہے۔ الحمدللہ ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں، تحدیث نعمت کے طور پہ یہ غوث پاک کا غلام، تحدیث نعمت کے طور پہ سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں، آج ہم 14 ممالک 15 ممالک ہم نے تقاریر کے سلسلے میں ہم نے جو ہے سفر کیا، دنیا کے بڑے بڑے علماء سے ہماری ملاقات ہوئی، بڑے بڑے پیروں سے ہمیں ملاقات ہوئی۔ الحمدللہ ہم نے اپنے دکن کے پیروں کا جو جھوٹا پیا ہے، ہمیں دنیا کے کسی پیر کے صحبت میں ہمیں وہ تسکین نہیں ملی جو ہمارے پیروں کی صحبت میں ہم کو نصیب ہوئی، اور ہم نے دنیا کے بڑے بڑے علماء کو ہم نے ملا ہے، مگر الحمدللہ ہم نے جن کی جوتیاں اٹھائی ہے، جن علماء کے پاس ہم نے ذان و ادب طے کیا، جن کی مجلسوں میں بیٹھ کر ہم نے حدیث تفسیر فقہ پڑھی ہے، اللہ کی قسم ہمیں پوری دنیا میں ویسے علماء نظر نہیں آئے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نوازش و عنایت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے حبیب کا اور ان کی اہل بیت کا صدقہ عطا فرمایا ہے، اور ہمیں یہ جامع نظامیہ سے ملا ہے۔ اور بعض لوگ جو مجھے کال کیے پوچھنے لگے کہ بھائی یہ جامع نظامیہ کے ایک مفتی صاحب ایسا جا کے بعد اخیروں کے گود میں بیٹھ گئے، آپ کیا بولتے، آپ اب تک تو آپ سینہ ٹھوک کے بولتے تھے۔ تو میں آپ تمام ہی حضرات سے ایک بات ضرور عرض کر دوں گا، دیکھیے گا، جامع نظامیہ میں نائب مفتی ہونا، جامع نظامیہ سے کامل الحدیث ہونا اور اس کے بعد ہدایت سے محروم ہونا، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ جامع نظامیہ میں اب تک ایسے 56 آئے، 56 چلے گئے، اس سے نظامیہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نظامیہ کل بھی الحمدللہ میرے آقا کے صدقے میں مرکز اہل سنت تھا، آج بھی مرکز اہل سنت ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک مرکز اہل سنت رہے گا۔ یہ مسئلہ ویسے ہی ہے جیسے حضرت امیر معاویہ کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد، ان کی نسل میں آنے کے بعد بھی یزید کو اللہ نے ہدایت نہیں دی، صحابی کا بیٹا ہو کر ہدایت نہیں پایا، اور اگر کوئی نظامیہ کا مفتی ہو کر ہدایت نہیں پاتا ہے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو نظامیہ سے جوڑتے ہیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہاں مگر میں ایک بات ضرور خلاصہ کر دوں گا، جو خلافت کی مجلس میں جو اعلان کیا جا رہا ہے کہ آپ 20 سال تک نظامیہ کے نائب مفتی ہیں، یہ بالکل غلط ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے، اور یہ بالکل تہمت ہے۔ یہ صاحب 20 سال تک نظامیہ میں نائب مفتی نہیں رہے، 2007 یا 8 میں ان کو نائب مفتی بنایا گیا، اور 2012 میں نائب مفتی کے منصب سے ان کو جو ہے فارغ کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے نظامیہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ ہاں یہ الگ بات ہے، بحیثیت طالب علم، بحیثیت سابقہ ملازم ہونے کے یہ نظامیہ آتے جاتے رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور آپ بھی آ سکتے ہیں، کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی نظامیہ میں شیخ الجامعہ سے بھی ملاقات کر سکتا ہے، مفتی صاحب سے بھی ملاقات کر سکتا ہے، کسی استاد سے بھی ملاقات کر سکتا ہے، ہر ایک کے لیے نظامیہ کا دروازہ کھلا ہے۔ مگر ایسے لوگوں کو لے کر نظامیہ کے نام پر جو ہے زبان درازی کرنا اور نظامیہ کے متعلق ذہن خراب کرنا، یہ صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں نظامیہ سے شرارت ہوگی۔ ایسے اب تک 56 آئے، 56 چلے گئے، نظامیہ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ انشاءاللہ نظامیہ کل بھی مرکز اہل سنت آج بھی ہے، اور صبح قیامت تک مرکز اہل سنت رہے گا، کیونکہ نظامیہ کسی مولوی صاحب کی وجہ سے نہیں چل رہا ہے، آمنہ کے لال محمد عربی کی فیضان سے نظامیہ چل رہا ہے۔ سرکار بانی جامع نظامیہ، عاشق رسول اللہ، فنا فی اللہ، محب رسول اللہ، حضور سیدنا امام انوار اللہ فضیلت جنگ خان بہادر علیہ رحمت و رضوان کی دعاؤں سے، نگاہ کرم سے نظامیہ چل رہا ہے، اور اللہ رب العزت ہدایت عطا فرمائے ایسے لوگوں کو جن کو بدعقیدگی میں جانے کے بعد دلوں کو سکون اور تسکین نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری اور ہماری اہل سنت کی عوام کی اور ہماری نظامیہ کے فیضان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت، آپ نے سن لیا احمد نقشبندی نے رو رو کر کس طرح سے اپنا دکھڑا بیان کیا، اور اس کے اوپر اس نے اظہار افسوس کیا کہ ہماری جماعت کا ایک عالم دین ہماری جماعت کو چھوڑ کر چلا گیا، اعلیٰ حضرت کے مسلک کو چھوڑ کر چلا گیا، اور اس نے دوسرا مسلک قبول کر لیا۔ یہ تبھی ہوتا ہے جب کسی مسلک کے اندر خرافات، بدعات، رسومات انجام دیے جاتے ہوں، انسان اس سے پریشان ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی انسانوں کے پاس 5 ٹائم کی نماز پڑھنا اور اس کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ان کے طرح طرح کے رسومات اور خرافات کے لیے وقت نکالنا کئی گنا زیادہ مشکل ہے۔ محرم میں الگ، اور ربیع الاول کے مہینے میں الگ، شب برات میں الگ، شوال میں الگ، ہر مہینہ ان کا کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے۔ تو ان سب خرافات اور ان سب مشکلات کا سامنا وہ نہیں کر پائے، ہو سکتا ہے اسی وجہ سے انہوں نے چھوڑ دیا کہ دین کے اندر اتنی مشکلات اور دین کو انہوں نے اتنا مشکل بنا کے رکھا ہے ان بدعتی حضرات نے، جو کام اسلام کی بنیاد نہیں ہے، جو کام اللہ اور اس کے رسول نے جس کام کا حکم نہیں دیا، اپنی طرف سے انہوں نے گھسا دیا ہے۔ نہ ان کے پاس قرآن و حدیث سے ریفرنس تک نہیں ہے ان کے پاس، یہ بزرگ وہ بزرگ کا فرمان سے یہ لوگ کام چلا رہے ہیں، اور اسی کے اوپر ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ تو بہت سارے لوگ، چونکہ وہ خود ایک عالم دین تھے، انہوں نے ریسرچ کیا ہوگا
کہ واقعی میں ہم لوگ بدعت میں، شرک میں، کفر میں مبتلا ہے، خرافات میں ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ دوسرے مسلک کو قبول کر لو، اور اس کے مسلک کی انہوں نے ریسرچ کر رکھی ہوگی کہ اس مسلک میں سکون ہے، زیادہ ٹینشن نہیں ہے، زیادہ لوڈ نہیں ہے، تو انہوں نے دوسرا مسلک قبول کر لیا۔ اور ایک دن ایسا آئے گا قرب قیامت سے پہلے ان بریلویت کا خاتمہ ہوگا اور ایمانیت کا ظہور ہوگا، علماء حق اور عوام حق کا ظہور ہوگا۔ اہل سنت والجماعت کے جو حقیقی مصداق ہے وہ لوگ رونما ہوں گے، اور کفر کے ساتھ شرک بھی، مشرک بھی تباہ اور برباد ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو آپ لوگ بھی اپنے اپنے مسلک میں قائم دائم رہیے، اور ایسے لوگوں سے اور ایسے لوگوں کی باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیے، تاکہ آپ کے ایمان میں کوئی خرابی اور بگاڑ پیدا نہ ہو۔ اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمیں ضرور جوائن کیجیے۔